وہ لوگ جو اپنے اپنے وقت میں جانے خود کو کیا سمجھتے تھے، کھنڈر ہو گئے ان کے علاقے، وہ زمین میں دھسا دیے گئے، ان کی بستیاں مٹا دی گئیں۔ جاؤ اور دیکھو، ان کو بھی بڑا وہم تھا کہ ہم اہم ہیں۔ یہ خود کو اہم سمجھنا یہ بڑا وہم ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہاں گئیں ان کی شان و شوکت کی باتیں، ان کی عیش و عشرت کی باتیں کہاں گئیں؟ اے انسان، یہ دنیا سرائے فانی کا مطلب وہ جگہ جو ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کے پاس منصوبہ بندی، پلاننگ تھی، یہ کریں گے، وہاں جائیں گے، یوں کریں گے، مگر موت کا لمحہ آیا، سب کچھ دھرا رہ گیا۔ جس انسان کو موت یاد رہتی ہے وہ بڑا سمجھدار ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، موت کافی نصیحت ہے۔ جس کو موت یاد ہے وہ ہر لمحے سنبھلتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے کسی نے ذکر کیا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فرمایا ایک دن لوگ کہیں گے کہ عمر بھی چلا گیا۔ جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کتنی غفلت ہے، کیسے بھولے بنے ہوئے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس نے پورا ہونا ہے۔ تو پہلوں کے انجام سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو غافل ہیں، توجہ نہیں کرتے، انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اردو میں بھی کہاوت ہے، وقت پر عمل کر لو گے فائدہ ہوگا، بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے جاگ جائیں، سنبھل جائیں، سدھر جائیں، سنور جائیں۔ ایک انسان کو یاد رکھنا ہے کہ میں اپنے اعمال، اپنے عملوں کے لیے جواب دہ ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، معاف نہ فرمائے اور سزا دے تو کیا ہم سزا سہ سکیں گے؟ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، سزا کیسے سہیں گے؟ کوئی سنبھل جائے، ڈر جائے۔ لوگوں کا پیسہ مار لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں، اپنی فکر دوسروں کی فکر نہیں۔ مجھے مل جائے، دوسرے کو ملے نہ ملے، جتنا میں چاہوں اتنا مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کے لیے غلط کرنا پڑے تو وہ بھی کر گزرتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو سمجھدار کہا جائے گا؟
عقل مند کہا جائے گا۔ ہر ایک کو سنبھلنے سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے۔ آپ کے ہاں مختلف تہوار آتے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع آتا تھا، وہ قیدیوں کو معاف کر دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے، سزائیں کم کر دیتے تھے۔ قدرت نے موقع دیے ہیں، یہ قدرت سے ہی سیکھا ہے۔ کتنی مبارک راتیں ملتی ہیں، کتنے مبارک دن ملتے ہیں، توبہ کر لو، سدھر جاؤ۔ 5 وقت روزانہ آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، ہم پھر بھی دھیان نہیں دیتے۔ غلط راستوں پہ چلنا، انہی پر رہنا اچھا لگتا ہے۔ بتائیے کیا یہ سمجھداری کی باتیں ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ آج بڑے مضبوط جسم، مسلز بنا کر، باڈی بلڈر بن کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط جسم کے ہیں۔ یہ پہاڑ جیسے مضبوط بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور قیامت کا دن اللہ کی طرف سے ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، آ کے رہے گا۔ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کرو، یہ دین کی طرف سیدھا کرو، کیونکہ اس میں کوئی ٹیڑھ کجی کرب نہیں ہے۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لو دین کی طرف۔ قیامت کا دن آنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ آج بڑے زور دکھانے والے، خود کو سپر پاور سمجھنے والے بھی قیامت کے دن کو روک نہیں سکیں گے۔ اور جب قیامت کو دیکھیں گے، اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ جب آخری وقت ہو، نزع کا وقت ہو، جان حلق میں آ جائے، تو اس وقت کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی قیامت کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے ارادے کا تعلق کسی چیز سے ہو جائے، اس میں وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ آج ایک انسان اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ کرتا ہے، اس کا انجام اسے بھگتنا ہے۔
یہ جو فرمایا اس دن الگ پھٹ جائیں گے، کیا مطلب؟ جنتی جنت کے لیے، دوزخی دوزخ کے لیے الگ ہو جائیں گے، دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ دوزخی الگ ہو جائیں گے، بہشتی الگ ہو جائیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پوری دنیا اس کے مثل اس جیسا نہیں لا سکی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ قرآن کا کہا پورا ہوتا ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں سنتے؟